اب آخر میں چند ایک باتیں بتاؤں گی کہ کن کن باتوں پر صبر کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو لوگوں کی باتوں پر. لوگ کسی حال میں خوش ہو ہی نہیں سکتے. وہ گدھے کی کہانی ہے نا ایک، جس کو باپ اور بیٹا لے کے جا رہے تھے، بڑے خوش تھے کہ ہمارا سفر بڑا اچھا گزرے گا. تو انہوں نے گدھے کو آگے لگایا، دونوں باپ بیٹا باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو گدھا ساتھ جا رہا ہے اور خود پیدل چل رہے ہیں. تو وہ دونوں بیٹھ گئے. آگے گئے تو کسی نے کہا کہ دیکھو انہیں شرم نہیں آتی کہ چھوٹا سا گدھا ہے اور یہ باپ بیٹا دونوں ہی چڑھ گئے. تو ان میں سے باپ اتر گیا. تھوڑا آگے گئے تو کسی نے کہا کتنا بے شرم ہے یہ لڑکا کہ خود گدھے پہ بیٹھا اور بوڑھے باپ کو نیچے چلا رہا ہے. تھوڑا آگے گئے، انہوں نے کیا کیا کہ باپ کو اوپر بٹھا دیا، وہ لڑکا اتر گیا. پھر باتیں بنانے والوں نے باتیں بنائی کہ دیکھو کیسا ظالم باپ ہے، خود گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور بچے کو نیچے اتارا ہوا. تو بہت دفعہ آپ نے سنی ہوگی، لیکن بات یہ کہ اس انٹرسٹنگ سٹوری میں بڑا سبق ہے کہ لوگ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہ سکتے. باتیں تو کریں گے، لیکن ایک نقطہ آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اسٹرانگ وومن بننا ہے. آپ نے کسی کو اپنی ایموشنل بلیک میلنگ نہیں کرنے دینی کہ کوئی آپ کو کوئی بات کرے تو آپ ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگے، اور کوئی ہنسی مذاق کی بات کرے تو آپ ہی کرنا شروع کر دیں، ہنسنا شروع کر دیں. نہیں، ہنسنا بھی سوچ کے ہے، رونا بھی سوچ کے ہے. ہر بات پہ نہ رونا ہے اور نہ ہر بات پہ ہنسنا ہے، کیونکہ انسان جب ایموشنل یعنی جذبات کے لحاظ سے سٹیبل ہو جاتا ہے تو ہی باقی کام کر سکتا ہے، ورنہ تو ہر وقت وہ بے چین رہتا ہے. کسی نے کوئی بات کہہ دی یا کسی ساتھ کوئی انبن ہو گئی، سارا دن اور رات وہی سوچے چلے جا رہے ہیں، کتنی پریشانی کی بات ہے. تو ایسے میں انسان کو اس بات کو ادھر سے سنے اور ادھر سے نکالے اور خود اپنا وہ کام کرنا چاہتا ہے وہ کرتا چلا جائے جس کام کو وہ صحیح سمجھتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے، یعنی جن جن مواقع پر وہ پڑھا کرتے تھے صبر کی بات، تو ان میں سب سے پہلی بات یہی تھی کہ کسی کی باتوں میں نہیں آنا. دوسرا یہ کہ کوئی اگر ستائے تو کسی سے مشورہ کرنا چاہیے کہ میں اس کی مصیبت سے کیسے باہر نکلوں. کوئی بھی ستاتا ہے آپ کو، بہن بھائی یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، جس قسم کی کوئی شکایت کرتا ہے، اگر اس کا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو کسی سائیکولوجسٹ سے رابطہ کر لیں اور اس سے پوچھے کہ مجھے اس کا جواب کیسے دینا چاہیے. اور اگر کوئی گھر کے کسی کام کے بارے میں یا کسی بھی طرح، تو ستانے والوں کے جواب میں صبر کرنا ہے، غلط الزام لگانے والوں کے جواب میں صبر کرنا ہے. اگر کوئی آپ پر غلط الزام لگا دیتا ہے تو بھی صبر کرنا ہے. پھر حالات کی تنگی پر، کیونکہ انسان کے اوپر کبھی کووڈ آ جاتا ہے، کبھی گھر میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو انسان دکھی ہو کر رہ جاتا ہے. ایسے موقع پر بھی صبر بے حد ضروری ہے. پھر ہے صبر کرنا رزق کی کمی ہونے پر. آپ کو معلوم ہے کہ جب کووڈ آیا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نقصان میں گئی ہیں. اب اکثر لوگوں کا حال یہ ہوا ہے کہ ان کی کسی کی زمین ہی پانی میں چلی گئی، ابھی تک پانی سے ریکور نہیں ہوئی. اسی طرح لوگوں نے کئی منصوبے بنا رکھے تھے لیکن ان میں سے کوئی منصوبہ جو ہے وہ کام نہیں آیا. تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، حضرت سعید بن نبی سعید خدری کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محتاجی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا ابو سعید صبر کرو، کیونکہ تم میں سے جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر و فاقہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے جیسے سیلاب کا ریلا، یعنی پہاڑ کی چوٹی سے جب پانی گرتا ہے تو تیزی سے اس کی طرف آتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان دین کے رستے پہ چلتا ہے تو بعض اوقات اس کو بڑی بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات پسند کا کھانا نہیں ملتا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب ان کی مرضی کی چیز نہیں ہوتی تھی تو نہیں کھاتے تھے یا تھوڑی سی کھا لیتے اور پھر اس کے بعد اس پہ شکایت نہیں کرتے تھے. پھر اسی طرح بیماری پر، بیمار ہو جائے تو یہ نہیں کہ سارے گھر کو پریشان کر کے رکھ دیں. پھر بیٹیوں کی پیدائش پر، کیونکہ بہت سے لوگ اس وقت بھی افسوس کرتے ہیں. پھر بچوں کی وفات پر، پھر اسی طرح علم کے راستے میں، پھر امیر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، پھر اسی طرح اگر کوئی کسی اور کو نااہل کو آپ کے اوپر ترجیح دے کہ یہ زیادہ اچھا ہے، حالانکہ اسے آتا جاتا کچھ بھی نہیں، تو انسان کے اندر ایک وال اٹھتا ہے نا، ایک غصہ بھی آتا ہے. پھر اسی طرح بدلہ لینے کا موقع ہو تو معاف کر دے. پھر جاہلوں کے ساتھ کبھی متھا لگے تو اس وقت انسان صبر کر جائے.
کیونکہ اگر انہیں سمجھنا ہوتا تو بہت پہلے سمجھ جاتے. ہاں اگر آپ نے ان کو کبھی بھی نہیں سمجھایا تو پھر آپ ضرور سمجھائیے ان کو. تو یہ تھے چند مواقع جن پر ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے. صبر کرنے کی کچھ شرائط بھی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گالی دینے والے کے جواب میں انسان گالی کیوں نہ دے, کیوں چپ کر جائے, کیوں برداشت کر جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے کہ فرشتے اس کا جواب دیں گے, میں نہیں دے رہی. پھر اسی طرح جب انسان صبر کرتا ہے تو تھوڑی دیر تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ صاف ہو جاتا ہے. اگر انسان کسی اور کو بتاتا ہے یہ بے صبری کر کے اسی شخص سے لڑائی لڑ لیتا ہے اور ایک اچھا بھلے تعلق کو گنوا دیتا ہے, تو آپ دیکھیے کہ اس کی مصیبت کبھی ختم ہونے والی نہیں ایسے شخص کی. پھر اسی طرح جب صبر کریں تو اللہ کی خاطر کہ اس کا اجر مجھے اللہ سے چاہیے. پھر یہ کہ صدمے کی پہلی چوٹ پر صدمہ ادھر سے آئے اور اسی وقت انسان اللہ کے راستے میں یا کچھ دے یا جیسے بھی چاہے صبر کرے. ہر حال میں اللہ کی تعریف کرے. مصیبت پر 4 بار شکر ادا کرے. پھر اسی طرح دل سے اللہ کا شکر ادا کرے. زبان سے رب کی رضا کے کلمات کہے, خیر کے کلمے بولے, پریشانی کا ذکر صرف اپنے رب سے کرے. پھر اسی طرح جزا فضا نہ کرے, چیخے پکارے نہیں, نوحہ نہ کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الزام نہ دے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک ادب ہوتا ہے, اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا. صرف آپ کے لیے ہے کہ آپ اس سے کیا کماتے ہیں.